یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں تک دین پہنچایا، لیکن اکثر لوگ دین کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کو۔ ابرموا امرا، کیا انہوں نے کوئی بات بنا لی، یعنی ہمارے دین کو پست کرنے کے لیے اور ناکام کرنے کے لیے شاید انہوں نے کوئی منصوبہ بنا لیا۔ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، فرمایا ہم بھی اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے کوئی بات بنائیں۔ اگر اللہ کے دین کا انکار کرنے والے اور اس کو ناپسند سمجھنے والے معاندین، مخالفین، کفار اور مشرکین دین حق کو مٹانے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ہم بھی تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ کی تدبیریں ہمیشہ انسانوں کی تدبیروں پر غالب آتی ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، حضور علیہ السلام مکہ میں ہوں یا مدینہ میں، مدینہ میں یہود اور منافقین کی اکثریت تھی اور مکہ میں مشرکین تھے۔ یہ راتوں کو بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبے کرتے تھے، تدبیریں بناتے تھے اور خفیہ طور پر تدبیریں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جتنی بھی سیکرٹ پلاننگ کر رہے ہیں، خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے، ام یحسبون، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں انا لا نسمع سرهم، کہ ہم ان کے بھید نہیں سنتے، ونجواهم، اور ان کے مشورے ہم نہیں سنتے، یعنی یہ راتوں کو تنہائیوں میں اپنی مجلسوں میں جو بات کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم تو سنتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اسباب کے اندر بھی ایسا انتظام کیا ہوا ہے، بلا، کیوں نہیں ہم سنتے، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہم نے تو ہر بندے کے کاندھوں پہ کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے، صرف دیکھتے ہی نہیں ہے، صرف سنتے ہی نہیں ہے، لکھتے ہیں، ایک ایک بات بندوں کی ریکارڈ کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے ہو مگر ایک چوکنا فرشتہ، ہوشیار فرشتہ جو ڈیوٹی پہ مامور ہے، وہ پہلے سے تمہاری بات کو پک کرنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے تیار کھڑا۔ کوئی بات تمہاری اللہ سے مخفی نہیں رہتی۔ کئی مرتبہ یہ واقعہ آپ سن رہے ہیں، بدر کے موقع پر 70 مشرکین جہنم رسید ہوئے اور 70 ان کے وڈیرے پکڑے گئے، گرفتار ہوئے۔ ان میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی قیدیوں میں تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ ہوا کہ ان لوگوں سے فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر شاید یہ اسلام قبول کر لیں۔ اگرچہ اللہ کو یہ رائے پسند نہیں تھی، اللہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیں۔ بہرحال ان سے فدیہ مانگا گیا۔ حضور علیہ السلام کے چچا نے کہا محمد میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہاں سے فدیہ دوں؟ آپ نے کہا چاچا فدیے کے بغیر تو رہائی نہیں ہو، اور یہ کوئی عام دور تو نہیں تھا کہ پیغمبر کا چاچا ہے تو اس کے ساتھ جانبدارانہ معاملہ کر کے اس کو خفیہ طور سے نکال دیا جائے۔ آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے، اپنوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، گرفت میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا چاچا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے اصرار کیا، یہاں تک ان کا کرتا قمیص بھی جنگ میں پھٹ گئی تھی، ان کی قمیص بھی نہیں۔ کہا بھتیجے دیکھ اسے لڑتے ہوئے میرا یہ حال ہو گیا، کیا ہے میرے پاس؟ جب بار بار انہوں نے انکار کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بتا رہا ہوں اس آیت کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتیں، خفیہ بھید، راتوں کے مشورے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں سنتے؟ جب حضرت عباس کا اصرار بڑھ گیا کہ میرے پاس کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جب آپ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مکہ سے نکل رہے تھے تو رات کی تاریکی میں آپ میری چچی کو کیا دے کر آئے تھے؟ اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی آپ کے چچا آپ کی چاچی کو اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ جو مال جنگ پہ آتے ہوئے میں اپنی بیوی کو دے کر آیا تھا، اور میری بیوی کے سوا کسی تیسرے انسان کو اس کی خبر نہیں تھی۔ جب محمد بن عبداللہ نے مجھے کہا چاچا آپ رات میری چاچی کو کیا دے کر آئے تھے، تو کہتے ہیں بے ساختہ میری زبان سے نکلا محمد تجھے کس نے بتایا؟ کہا مجھے میرے خدا نے بتایا۔ آپ فرمایا تمہاری کوئی چیز انسانوں سے مخفی ہو سکتی ہے، رب کائنات سے تمہاری کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تم خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، روشنی میں ہو، اندھیرے میں ہو، اللہ کہتے ہیں تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، جو تخیل ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے، ہمیں وہ بھی جانتے ہیں۔ بات تمہارے منہ پہ نہیں آتی، تمہارے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، ہم سمجھ لیتے ہیں تمہارے دل میں کیا ہے۔ ایسے رب سے کوئی چیزیں تم مخفی رکھنا چاہتے ہو؟ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا۔